بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کچھ موضوعات ہیں جن کے اوپر بات کرنی ہے۔ ایک تو عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کے خلاف جو 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کا مقدمہ چل رہا ہے، اس میں بریت کی درخواست کے لیے جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے طلب کر لیا ہے، یعنی درخواستوں کے اوپر سماعت ہے وہ کرے گا، اور اس کے اندر جو ہے وہ بہت امکانات ہیں عمران خان کی رہائی کے۔ کیا امکانات ہیں اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ معاملات زیر بحث ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے، کیونکہ حکومت بھی اب پوری طرح سے اپنے جو اختیارات ہیں اس کو استعمال کرے گی، یا یوں کہیے کہ ان کو جو خطرات ہے عدلیہ سے، وہ اس کو ہر صورت اس کا رستہ روکنے کی کوشش کرے گی۔ اس میں میرے پاس ایکسکلوسیو خبر ہے جو کہ کچھ 2 دن پہلے میں نے کہی بھی تھی، اور اس کے بعد اس پہ بھی کہ آئینی بینچ کا سربراہ ہوگا، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ آئینی ترمیم کے اوپر سب سے پہلے، اور پاکستان تحریک انصاف بائی دا وے کیا کر رہی ہے اس کے اوپر بات کریں گے۔ سب سے پہلے جو آئینی ترمیم ہے، 27ویں آئینی ترمیم، اس کے حوالے سے ایک دفعہ پھر ہل جل ہوئی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے انہوں نے سرگودا میں جلسہ عام سے خطاب کیا، اور انہوں نے کہا کہ یا جو بھی ان کی گیدرنگ تھی اس سے خطاب کیا، انہوں نے کہا کسی کے مائی کا باپ یا جو ہے وہ مائی کا لال جو ہے وہ اس کے اندر تبدیلی نہیں لا سکتا، اور پھر انہوں نے ایک بڑی گھن گرج کے ساتھ جو ہے وہ اپنی آواز بلند کی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ تھی اس کے اوپر بھی مولانا کا بڑا سخت موقف تھا، لیکن پھر وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ کافی نرم ہوا تھا۔ لیکن اس بار جو ہے وہ مولانا اگر اس کے اوپر اپنا سخت سٹانس لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت 27ویں ترمیم جو ہے وہ لانا چاہتی ہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ لانا چاہتی ہے، اور پیپلز پارٹی جو ہے ان کے ساتھ اب اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے کچھ اراکین کی، جو کہ پہلے 4 تھے، جو تعداد آزاد اراکین کی یا جو آزاد تھے، جو کہ ظاہر ہے کہ ابھی تک ان کی ایفیلیشن کسی جماعت کے ساتھ نہیں تھی، وہ ان کے ساتھ تھے، تو کیا کوئی پاکستان تحریک انصاف کا فارورڈ بلاک بنے گا؟ آج اس کے اوپر شیر افضل مروت صاحب نے جو گفتگو کی ہے، اس سے ایسے لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک فارورڈ بلاک جو ہے وہ متحرک ہو چکا ہے، اور وہ اس بات کا امکان موجود ہے۔ وہ تو ایک نمبر بھی بتا رہے ہیں کہ 11 شاید MNA ہیں اور کچھ سینیٹرز ہیں، لیکن اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 27ویں ترمیم مولانا کے بغیر بھی آ سکتی ہے، مگر اس بات کا امکان کم ہے۔ اگر ایسی کوئی ترمیم آئی جو کہ اب سپریم کورٹ کے تناظر میں لگ رہا ہے کہ کرنی پڑے گی، تو اس میں مولانا کی رائے، ان کا فیصلہ اور ان کا متفقہ فیصلہ جو ہے اس کی نہ صرف بھرپور کوشش کی جائے گی، بلکہ مولانا کو اس کے لیے رضامند بھی کیا جائے گا، جو ہماری اطلاعات ہیں۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ پاکستان یا افریدی صاحب نے جو چارج سنبھالا ہے، تو اس کے بعد اب کورٹ کیسے چلے گی؟ آج کے دن میں انہوں نے 30 کے قریب مقدمات جو ہیں وہ سنے ہیں، جو کہ کہا جا رہا ہے ایک ریکارڈ ہے، اور اسی طرح سے انہوں نے منصور علی شاہ صاحب کو بھی کمیٹی میں شامل کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے منیب اختر صاحب کو بھی کمیٹی میں شامل کیا ہے۔ وہ خود بھی ہیں، اور یہ وہی کمیٹی ہے جو کہ بینچز کا فیصلہ کرتی ہے، جو پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے تحت ہے، جس کے خلاف آرڈیننس آ چکا ہے، اور پھر تیسرا رکن جو تھا اس کا اختیار چیف جسٹس صاحب کو دیا گیا تھا، اور وہ امین الدین خان صاحب تھے، لیکن اب جو ہے وہ یا افریدی صاحب جو ہیں انہوں نے آ کے اس پرانے قانون کے مطابق جو ہے وہ کمیٹی کو ریوائیو کیا ہے۔ 2 اس طرح کے مطلب لیے جا رہے ہیں۔ ایک تو یا افریدی صاحب کا کہا جا رہا ہے کہ وہ بیلنس طریقے سے چلیں گے، اور منصور علی شاہ صاحب چونکہ ان کے بہت درینہ 50 سال کے دوست بھی ہیں، لہٰذا ان کو کسی صورت بھی وہ الگ نہیں کریں گے ان سارے معاملات کے ساتھ۔ تو اس کو مد نظر رکھا جائے تو ایسے لگتا ہے کہ یہ اس جو آئندہ فیصلے ہوں گے وہ اسی تناظر میں ہوں گے کہ منصور علی شاہ صاحب کو بھی جو ہے وہ ناخوش نہ کیا جائے۔ اور یہ یاد رہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی، ہم نے کچھ دن پہلے بھی یہ خبر دی تھی، اور اپنے اس ولاگ میں اس کو پھر دہرائے دیتی ہوں، پاکستان پیپلز پارٹی منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس بنانا چاہتی تھی، وہ ان کے لیے لابنگ بھی کر رہی تھی، وہ ان کے لیے بات بھی کر رہی تھی، لیکن حکومت اس کے لیے رضامند نہیں ہوئی تھی۔ تو اب بھی اس بات کے امکانات ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس بات کے اوپر زور دے کہ نہ صرف یہاں بلکہ آئینی بینچ کے طور پہ بھی منصور علی شاہ صاحب کو جو ہے وہ کنسیڈر کیا جائے۔ کل پرائم منسٹر کی اور بلاول بھٹو صاحب کی ایک ملاقات بھی ہوئی ہے، اور اس ملاقات میں گو کہ کہا گیا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی، لیکن یہ
ممکن نہیں ہے کہ دو سربراہان ملے ہوں اور مختلف معاملات اور خاص کر کے جو سربراہ آئینی بینچ مقرر کیا جانا ہے اس کے حوالے سے انہوں نے کوئی بات چیت نہ کی ہو. تو یہ ایک معاملہ ہے جس کے اوپر ضرور بات ہوئی ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ کابینہ نے ایک بل جو ہے وہ آلریڈی پاس کر دیا پریکٹس اینڈ پروسیجر کا, یعنی ان کی اپروول کے لیے وہاں پہ جا چکا ہے اور اس کی منظوری کے بعد جو ہے وہ پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا. اور اس کے اندر جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر حکومت جو ہے وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کی جو حیت ہے اس کو بدلنے جا رہی ہے, اور اس کی حیت ایک بڑی ایک بیلنسڈ قسم کی حیت وہ بنانے جا رہی ہے جو ہماری اطلاعات ہے. اور اس میں پہلے تو یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب اس کا حصہ بنیں گے, اور جو پرپوزڈ امینڈمنٹ ہے ایکٹ آف لاء میں یا پروسیجر ایکٹ میں اس میں یہ ہے کہ سینئر موسٹ جج جو ہیں یعنی منصور علی شاہ صاحب وہ اس کا حصہ ہوں گے, اور تیسرے جو ہیں وہ آئینی کورٹ کے یا آئینی بینچ کے جو سربراہ ہیں ان کو اس کا حصہ بنایا جائے گا, وچ از آئی مین ویری فیئر. اگر دیکھا جائے تو آئینی بینچ بھی اور منصور علی شاہ صاحب بھی اور چیف جسٹس صاحب بھی, ان کی ایک بڑی اچھی کمپوزیشن جو ہے وہ بن سکتی ہے, اور اعتراض بھی ختم ہو جائے گا کہ منصور علی شاہ صاحب وہاں پہ نہ ہوں. تو لگتا ہے ایسے ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی اس بارے میں بھی رائے جو ہے اس کو مد نظر رکھا گیا ہوگا. جے یو آئی ایف آلریڈی منصور علی شاہ صاحب کے لیے آپ کو یاد ہے کہ کامران مرتضیٰ صاحب نے اس پہ ووٹنگ کی ہے. تو یہ ایک بہت اہم بات ہے. 27ویں ترمیم کے حوالے سے ایک اور بات بھی میں آپ کو بتا دوں کہ آج جو پچھلے 2 دنوں میں پاکستان خیبر پختونخوا کے اندر جو واقعات ہوئے ہیں وہ بے حد خوفناک ہے, اور 27ویں ترمیم میں اگر ملٹری کورٹس کے حوالے سے شقیں شامل ہیں یا ہوں گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اس تناظر میں دیکھا جائے تو اس کو بھی حکومت کنسیڈر کرے گی کہ ان واقعات میں کو بڑھتے ہوئے واقعات کو کس طرح سے کنٹرول کیا جائے, کیونکہ سول عدالتیں ایک تو انڈر پریشر ہوتی ہیں, ان کے اوپر یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ موقف ہے, یہ میرا موقف قطعی نہیں ہے, یعنی موقف ہے کہ سول عدالتیں جو ہیں وہ انڈر پریشر بھی ہوتی ہیں, وہ فیصلے بھی دیتی ہیں. اور پھر جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ پولیس وین کے اوپر یہاں پر حملہ ہوا اس دن, اور جس طرح سے لوگوں کو چھڑوانے کی کوشش کی گئی, تو اس طرح کے واقعات بھی جو ہیں وہ دہشت گردوں کے ساتھ جو ہے وہ پیش آ سکتے ہیں اور اس کا نقصان ہوگا. تو اب یہ کہا جا رہا ہے گزشتہ جو خیبر پختونخوا میں 3-4 دنوں کے جو واقعات ہیں اس میں متعدد حملے ہوئے ہیں اور کئی سیکیورٹی اہلکار جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. مثلا شمالی بدھ کے روز جو ہے شمالی وزیرستان میں خودکش حملہ ہوا جس میں 8 افراد اور اس میں 4 پولیس اہلکار جو ہیں اور 2 سیکیورٹی اہلکار وہ بھی اس کے اندر جو ہیں وہ شہید ہوئے. اسی طرح سے جمعرات کو ڈیرہ اسماعیل خان کے جو علاقہ ہے نواحی اس کے اندر حملہ ہوا, اس میں بھی عسکریت پسندوں نے ایک چیک پوسٹ پر دھاوا دیا تھا, بولا تھا, اور فرنٹیئر کانسٹیبلری کے یعنی ایف سی کے تقریباً 10 اہلکاروں کو شہید کیا ہے. یہ یاد رہے کہ اس جگہ کے اوپر آلریڈی جو جرگہ ہوا تھا اس کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ یہاں سے پولیس اور یہاں سے فوج کو ہٹا دیا جائے, اور ان تمام علاقوں کے اندر جو کہ فارمر ایف آر کہلایا جاتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ صرف پولیس جو ہے وہ معاملات کو دیکھے. لیکن اس حملے میں آپ دیکھیں کہ یہ ایف سی کے بھی اور پولیس کے اہلکار جو ہیں وہ 10 کے قریب شہید ہوئے ہیں, اور اس واقعے کی جو ذمہ داری ہے وہ ٹی ٹی پی نے قبول کی ہے. اچھا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس کارروائی کو انہوں نے ایک کامیاب بدلہ بھی قرار دے دیا ہے. اسی طرح سے جو آپریشنز ہیں ظاہر ہے کہ وہاں پہ جو جاسوسی بیسڈ ہم جیسے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز جن کو بولتے ہیں ان کے اندر بھی وہاں پہ اضافہ ہوا ہے. تو اس صورت میں اگر لوگ پکڑے بھی جائیں یا گرفتار بھی ہوں اور پھر سول کورٹس میں جب وہ جاتے ہیں تو اس بات کا قوی امکان موجود رہتا ہے کہ جو سول جج ہیں یا پہلے ہی ڈیرہ اسماعیل خان میں ججوں کا اغوا بھی ہوا ہے اور دیگر معاملات بھی دیکھنے کو ملے, تو اس تناظر میں بھی حکومت جو ہے یہ پیش رفت ممکن ہو سکتی ہے آگے جا کے, اس بات کا امکان موجود ہے. اور یہ بھی یاد رہے کہ جو سنسٹ کلاز کے ساتھ جو پہلے ملٹری کورٹس بنائی گئی تھیں اس کے اوپر سٹے موجود ہے کورٹ کے اندر, اور یعنی ملٹری کورٹس کے حوالے سے سٹے موجود ہے, اور اس پہ یحییٰ آفریدی صاحب نے ایک سٹانس بھی لیا تھا اور انہوں نے اس کے خلاف وہ نہیں گئے تھے اس فیصلے کے. اس معاملے کے اوپر بھی ظاہر ہے کہ بہت امپورٹنٹ ہوگا دیکھنا اگر یہ معاملہ جو ہے یہ چیلنج ہوتا ہے یا اس کے اوپر دوبارہ سے سماعت ہوتی ہے یا یہ ترمیم بنتی ہے تو اس کے اوپر کیا معاملات جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں. اسی طرح سے جو پی ٹی آئی ہے اس نے بھی ججز کے تقرر کمیشن کا حصہ بننے کا فیصلہ کر لیا ہے, وچ از اے ویری آئی تھنک پازیٹیو ڈیولپمنٹ. اور پاکستان تحریک انصاف کو اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ جو نئے جج صاحبان آئیں گے وہ جج صاحبان جن کا تقرر یہ کمیشن کرے گا اگر وہ اس میں سے ایبسٹین کریں گے تو حکومت جو ہے وہ ون سائیڈڈ فیصلہ جو ہے وہ کرے گی اور اس میں ان کو نقصان ہوگا. تو
تو دیر آئے درست آئے، اب وہ کمیشن کا حصہ بن جائیں گے اور ججوں کی تقرری کے حوالے سے فیصلے ہوں گے۔ اچھا، جو میں بات آپ کو کر رہی تھی کہ جو معاملات بگڑے ہیں اور خاص کر کے جنوبی اضلاع جو خیبر پختونخوا کے ہیں اور وہاں پہ معاملات بہت خراب ہیں، اس کے اوپر میں آپ کو بتاؤں کہ جو ڈیرہ اسماعیل خان ہے وہاں پہ اس وقت یہ حالات اور واقعات ہیں کہ وہاں جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں ان کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنے علاقے ہیں ان کے اندر سے وہ باہر نہ جائیں۔ مثلا خصوصی ہدایت نامہ جو ہے وہ سرکاری ملازمین کو دیا گیا ہے، اس میں ایڈوائزری میں یہ کہا گیا ہے کہ کالعدم تحریک طالبان کی جانب سے سرکاری افسران اور ملازمین کا اغوا کرنے کی پلاننگ جو ہے وہ کی جا رہی ہے، اور یہ نوٹ جو ہے سرکاری افسران اور ملازمین کو متنبہ کرنے کے لیے جاری کیا گیا ہے کہ امن و امان کی حساس صورتحال کے پیش نظر جو ہے بنو، ڈیرہ یوب روڈ، ٹانک روڈ، درازندہ، ضلع ٹانک، جنوبی وزیرستان، اپر اور لوئر کی جانب سفر کرنے سے بھی سرکاری ملازمین جو ہیں وہ احتراز کریں، اور یعنی کہ وہ اس کو ایوائڈ کریں، اور سفر کے لیے ایک ہی رستہ بار بار استعمال نہ کریں، اپنے سفری شیڈیول کو کسی کے ساتھ بھی شیئر نہ کریں۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ حالات اور واقعات ہیں کہ ایک اتنا بڑا ضلع ڈیرہ اسماعیل خان جس کے وزیر اعلیٰ اس وقت منتخب وزیر اعلیٰ ہیں، دیکھا جائے تو چیف جسٹس بھی وہیں کے ہیں، وہاں کے اس وقت جو آئی جی پولیس یا جو پولیس کی اہم قیادت ہے اس میں بھی ان کا ایک بڑا اس علاقے کا حصہ ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب اس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، جو بار بار اس معاملے کے اوپر بول رہے ہیں۔ جو حال ہی میں انہوں نے ہمیں بریفنگ دی تھی اس کے اندر بھی انہوں نے بار بار اس بات پہ بات کی تھی کہ ہم اپنے گاؤں میں مغرب کے بعد جو ہے وہ کوئی سفر نہیں وہاں کر سکتا، وہاں سے نکل نہیں سکتا۔ یہ حالات ہیں مولانا فضل الرحمان جیسے سربراہ کے لیے، جن کا کہ ایک بہت احترام ہے وہاں پہ اور وہ مذہبی حوالے سے بھی ان کا بہت احترام کیا جاتا ہے، یہاں تک صورتحال وہاں بگڑ چکی ہے۔ اور ایسی صورت میں اگر پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر یہ بریفنگ دی جائے، یا جس کے امکانات بھی ہیں اور جس کی خبر بھی ہے کہ شاید سیکیورٹی ادارے جو ہیں وہ بریفنگ دیں اور اس کے بعد ان کو پی ٹی آئی سمیت لوگوں کو سب کو کنونس کرنے کی کوشش کریں کہ اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہیے اور ایک صورتحال جو ہے وہ سامنے لائی جانی چاہیے، تو پھر یقینی طور پر یہ جو واقعات ہیں یہ بہت ہی خوفناک واقعات ہیں، اور ان کے تدارک کے لیے اگر 27ویں ترمیم آئی تو اس کے اندر عدالتیں جو فوجی عدالتیں ہیں اس کے اوپر بھی بات ہو سکتی ہے۔ اب آتے ہیں جو عمران خان صاحب کے کیسز ہیں اس کے حوالے سے آج جو ہے وہ سماعت ہونے جا رہی ہے، اور اس کے اندر ان کے جو 190 ملین آج نہیں ہو رہی مگر یہ سماعت ہونے جا رہی ہے بشرا بی بی صاحبہ کی اور ان کی دونوں کی جو ہے وہ بریت کی درخواست جو ہے وہ مقرر جو ہوئی ہے، اس کے اوپر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب 29 اکتوبر کو اس کے اوپر سماعت کریں گے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو گزشتہ اس معاملے کی سماعت تھی وہ تقریباً 2 اکتوبر کو ہوئی تھی، اور عدالت نے ٹرائل کورٹ کے ریفرنس کا حتمی فیصلہ دینے سے بھی روک رکھا ہے، اور یہ یاد رہے کہ بریت کی درخواستیں پہلے جو تھیں وہ مسترد کر دی گئی تھیں، اب دوبارہ اس کو سنا گیا ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم بھی بلوچستان بار اور بلوچستان بار کونسل جو ہے اس نے ترمیم کے لیے وہ اس کو چیلنج کر دی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ابھی تک بینچ ہی نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر یا آفریدی صاحب جو ہیں وہ اگر وہ بناتے ہیں اپنا کوئی بینچ یا اپنی کوئی ڈائریکشنز دیتے ہیں تو وہ اس کے حوالے سے وہ اہم ہوگا دیکھنا کہ وہ کس کو یہ معاملہ سونپتے ہیں، جب تک کہ بینچ نہیں بنتا یا وہ بینچ کا انتظار کرتے ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم بہرحال جو ہے اس کو چیلنج کر دیا گیا ہے، لیکن لگتا ایسے ہے کہ یا آفریدی صاحب اس معاملے کے اوپر کوئی بھی ایکسٹریم فیصلہ جو ہے وہ نہیں کریں گے جس سے کہ سسٹم کو یا جو معاملات ہیں اس کو نقصان پہنچے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ جس کے اوپر ڈیولپمنٹس آ رہی ہیں اور ہو رہی ہیں، لیکن جو عمران خان صاحب کی بریت کی درخواست ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آگے جا کے دونوں جج صاحبان جو عامر فاروق صاحب اور دوسرے جج صاحبان جو ہیں ایسے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے کوئی نہ کوئی راہ نکلنے کا امکان ہے۔ کیا بشرا بی بی کی رہائی کے بعد ایسا ممکن ہوگا کہ عمران خان صاحب بھی باہر آ جائیں؟ اور اس کے اوپر ہم تفصیلی بات کریں گے کہ بشرا بی بی صاحبہ جو ہے ان کی رہائی
ڈیل کا حصہ تھی یا ڈھیل کا حصہ تھی، اور عمران خان صاحب کی رہائی کس تناظر میں اگر ہوتی ہے، اگر امکان ہوتا ہے تو وہ کس تناظر میں ہوتی ہے. میں یہ بالکل امکان کی بات کر رہی ہوں، اس کو خبر کے طور پہ نہ لیا جائے. اور اگر وہ ایسا ہوتا ہے تو کیا ایک فریم ورک جو ہے اسٹیبلشمنٹ کا وہ کیا ہے، اور وہ کیا واقعی ڈیل کرنے جا رہے ہیں یا ڈھیل دینے جا رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا ہوگا. اس پہ ہم تفصیلی بات کریں گے کسی اور وقت. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ نے کے بعد.